حضرت خواجہ حسن بصری کا پیشہ جوہرات کی تجارت تھا۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے روم تشریف لے گئے۔ آپ کی ملاقات وہاں ایک وزیر کے ساتھ ہوئی۔ دوران گفتگو وزیر نے آپ سے کہا کہ ہم آج ایک جگہ پر جا رہے ہیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو اچھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا اور وزیر کے ساتھ جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت اور بیش قیمت خیمہ لگا ہوا ہے اور بہت بڑا لشکر خیمے کا طواف کر رہا ہے۔ جب لشکر نے خیمے کا طواف کر لیا تو پھر حکیموں اور فلاسفروں کے ایک بہت بڑے گروپ نے خیمے کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بے شمار حسین و خوبصورت عورتیں بیش قیمت لباس پہنے اور قیمتی زر و جوہرات کے تھال اٹھائے خیمے کے طواف میں مصروف ہو گئی۔ جب ان کا طواف ختم ہوا تو پھر بادشاہ اور اس کے وزیر خیمے کے اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر تک اندر ٹھہرنے کے بعد باہر نکل آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر بڑی حیرت اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ آپ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو آپ نے وزیر سے دریافت کیا تو وزیر کہنے لگا، کئی سال گزرے، کیسر روم کا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اکلوتا بیٹا انتقال کر گیا۔ اس خیمے کے اندر اس کی قبر موجود ہے۔ اس کی وفات والے دن ہر سال کے بعد ہم لوگ اسی شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے کو یہ باور کرا دیں کہ اگر تجھے زندہ کرنے میں کوئی بھی کوشش کارگر ثابت ہو سکتی تو ہم ضرور ایسا کر گزرتے۔ ہم تمہیں زندہ کرنے کے لیے اپنی تمام فوج، حکیم، فلاسفر، مال و دولت، حتیٰ کہ سب کچھ تجھ پر نچھاور کر دیتے اگر ہم جانتے کہ اس طرح کوشش کرنے سے تو زندہ ہو جائے گا۔ مگر افسوس، تیرا معاملہ ایسی عظمت والی ذات اقدس کے ساتھ ہے جس کے مقابلے میں تیرا باپ تو کیا ساری کائنات کی طاقت و قوت بھی بالکل کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، آپ کے دل میں انقلاب آ گیا۔ آپ کے دل پر اس قدر اثر انداز ہوا کہ آپ نے تمام کاروبار وغیرہ کو چھوڑ کر واپس بصرہ میں آ گئے اور اپنے تمام قیمتی جوہرات اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیے اور پھر دنیا ترک کر دی اور اپنا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے۔ دنیا کی یہ دولت، یہ تمام رنگینیاں ہماری زندگی کو نہیں بچا سکتی۔ جب ملک الموت آ کر ہماری جان قبض کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں نہیں بچا سکتی۔ تو آئے میرے بھائیوں، دوستو، زندگی کی رنگینیوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہو تاکہ تم کچھ حاصل کر سکو، کچھ کر سکو۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔